کہ ایک شخص اپنے پیر صاحب کا سالانہ عرس کراتا ہے، تاریخ وفات پر قرآن شریف کی تلاوت اور درود پاک کلمہ وغیرہ پڑھا کے شیخ کی روح کو ایصال ثواب کرتا ہے، تو شرعی طور پر اس بارے میں حکم کیا ہے؟ تو آپ علیہ رحمہ نے جواب ارشاد فرمایا، اموات مسلمین کو ایصال ثواب بے قید تاریخ خواہ بحفظ تاریخ معین مثلا روز وفات، جبکہ اس کا التزام بنظر تذکیر وغیرہ مقاصد صحیحہ ہو، نہ اس خیال جاہلانہ سے کہ تعیین شرعاً ضرور یا وصول ثواب اسی میں محصور۔ یعنی یہاں پر ایک چیز جو کہ ہمارے ہاں بہت مشہور و معروف ہے، آپ علیہ رحمہ نے ارشاد فرمائی کہ تمام مسلمانوں کو، چاہے وہ بزرگ ہیں، شیخ ہیں، پیر ہیں یا کوئی عام مسلمین میں سے ہیں، تو انہیں ایصال ثواب کرنا یہ شریعت کا مقصود و مطلوب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کی قید نہیں رکھنی کہ جی صرف جس دن ان کی وفات ہوئی ہے اسی دن ہی ایصال ثواب کرنا ہے، اسی دن ہی عرس کرانا ہے، اسی دن ہی دیگر جو نیکی کے کام ہیں وہ کرنے ہیں، یا اسی دن دعا کرانی ہے، اسی دن ختم کرانا ہے۔ فرمایا کہ ہاں اس کا التزام اگر کیا جائے، صرف یاد دہانی کے لیے دیہڑا ایک مقرر کر دیا جائے وفات والا تو ٹھیک ہے، اگر نیت یہ ہو کہ اسی دن ہی ایصال ثواب ہوتا ہے، نیت یہ ہو کہ اسی دن ہی عرس ہوتا ہے، اس کے علاوہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، یا ثواب اسی دن ہی پہنچتا ہے آگے پیچھے نہیں پہنچ سکتا، تو فرمایا یہ جاہلانہ تعیین ہے، اور یہ عقیدہ اور یہ نظریہ غلط ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ یعنی ایصال ثواب جس دن چاہے رات کو کریں، دن کو کریں، کسی سال کے اندر، کسی مہینے کے اندر، کسی بھی وقت میں کریں، ایصال ثواب ہو جاتا ہے۔ دعا جس وقت بھی کریں، کسی بھی مسلمان کے لیے جو فوت ہو گیا ہے، یا کسی بزرگ کے لیے، یا اسے کوئی بھی ثواب پہنچانا چاہیں تو جس وقت بھی پہنچائیں اسی وقت پہنچ سکتا ہے۔ یہ نظریہ اور عقیدہ ہونا چاہیے، صرف تاریخ معین پر ہی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر کوئی مسائل دنیاویہ کچھ ہیں جن کی وجہ سے اگر تاریخ آگے پیچھے کرنی پڑ جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اصل مقصد ہے ایصال ثواب، تو وہ کسی تاریخ میں بھی ہو سکتا ہے، کسی دن میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا یوں ہی عرس مشائخ کے منکرات شرعیہ مثلاً رقص و مزامیر وغیرہ سے خالی ہو، کہ اور دوسری چیز بیان فرمائی کہ اگر عرس کرنا ہے بزرگوں کا، اس دن صرف قرآن خوانی ہو، درود پاک ہو، یا جو نیک کام ہے ان کے کرنے کے بعد ان کا ثواب جو ہے وہ ایصال کریں۔ اس کے علاوہ جو شرعی طور پر منکرات ہیں، گندی چیزیں ہیں، جیسا کہ رقص ہوتا ہے، ناچ ہوتی ہے، گانا ہوتا ہے، مزامیر وغیرہ ہوتے ہیں، یعنی آلات غنا بجائے جاتے ہیں، طبلہ ہے، سارنگی ہے، یہ اس طرح کی اور جتنے بھی آلات موسیقی ہیں، موسیقی کے ہتھیار جتنے بھی ہیں، اگر وہ استعمال کیے جا رہے ہیں تو اس عرس میں جانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں سے اگر خالی ہو کوئی کسی بزرگ کا عرس یا محفل تو اس طرح کی وہ جائز ہوگی۔ اور فرمایا اسی طرح اولیاء کرام وسائل بارگاہ نواب حضرت احیاء معنی و اموات صورتاً ہوں، استعانت و استمداد، جبکہ بطور توسل و توسط ہو، طلب شفاعت ہو، نہ معاذ اللہ بظن خبیث استقلال و قدرت ذاتی ہی، جس کا توہم نہ کسی مسلم سے معقول، نہ مسلمان ہونے پر سوء ظن مقبول۔ اور فرمایا کہ ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بزرگوں کے پاس جانا ہے تو وہاں پر صرف جو مدد مانگنی ہے، استعانت طلب کرنی ہے، تو وہ صرف وسیلہ پیش کرنا ہے،
یعنی اللہ سے مانگنا اللہ سے ہے، بزرگوں کا صرف وسیلہ پیش کرنا ہے، نہ کہ بزرگوں کو استقلالی طور پر کہ یہی سب کچھ کرتے ہیں، یہی دیتے ہیں اپنی طرف سے۔ فرمایا کہ اگر یہ ظن خبیث ہے، اگر یہ گندہ گمان ہے، تو پھر فرمایا کہ معاذ اللہ اس گندے گمان کے اندر مسلمان اس کی کوئی تعویل جو ہے وہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ یعنی یہ جو ہمارے ہاں یہ چیزیں چلی ہوئی ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کسی لوگوں کا، ویسے عام طور پر مسلمانوں کا یہی خیال ہوتا ہے کہ جب جاتے ہیں بزرگوں کے پاس تو وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، بزرگوں کو وسیلہ پیش کرتے ہیں، ان کا وسیلہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اے میرے مالک، اے میرے باری تعالیٰ، کہ ان بزرگوں کے توفیل ہم پر کرم فرما، ہماری یہ مراد پوری فرما دے، ان بزرگوں کے توفیل، اپنے ان پیارے بندوں کے توفیل میری یہ مراد پوری فرما دے۔ یہ شرعی طریقہ ہے، صحیح طریقہ ہے کسی بزرگ کے مزار پر حاضری دینے کا، کسی بزرگ کی قبر پر حاضری دینے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو منکرات ہیں، دیگر جو شرعی برائیاں ہیں، ان سے بھی اگر پاک ہو محفل عرس تو اس میں جانا جائز ہے کہ جہاں پر قرآن و حدیث کا بیان ہو، جہاں پر درس و بیان ہو اور قرآن بیان کیا جائے، دین کے مسائل بیان کیے جائیں، تاریخ بیان کی جائے، بزرگوں کی شان بیان کی جائے، توحید و رسالت بیان کی جائے، تو ایسی محافل کے اندر شرکت کرنی چاہیے۔ اور جس جگہ پر رقص ہو، مزامیر ہو، ایسی جگہ پر جانے سے گریز کرنا چاہیے کہ ایسی جگہ کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے بلکہ الٹا گناہ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین، وما علیہ الا البلاغ۔